آج کی صبح مزامیر کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہم زبور 21 پر خدا کے کلام کو سنیں گے۔ گزشتہ اتوار ہم نے زبور 20 پر خدا کے کلام کو سنا اور ہم نے اس بات پر غور کیا تھا کہ زبور 20 جو ہے یہ فتح یابی کے لیے دعا پر مبنی ہے۔ اس میں بادشاہ جو ہے وہ اپنی فتح یابی کے لیے ایک دعائیہ تقریب کا انعقاد کرتا ہے، جس میں بنی اسرائیل قوم مذہبی قیادت کے ساتھ مل کر داؤد بادشاہ کو دعا دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مصیبت کے دن خداوند تیری سنے، یعقوب کے خدا کا نام تجھے بلندی پر قائم کرے، وہ مقدس سے تیرے لیے کمک بھیجے اور سیون سے تجھے تقویت بخشے۔ ہم نے اس سارے 20ویں زبور پر غور کیا تھا۔ میں نے پچھلے اتوار آپ کو بتایا تھا کہ زبور 20 کا زبور 21 کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور میں نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ علماء کے نزدیک یہ دراصل ایک ہی زبور ہے، 20واں اور 21واں زبور۔ لیکن بعد میں جب بائبل مقدس کی ابواب میں اور آیات میں تقسیم کی گئی تو علماء نے ان دونوں زبوروں کو الگ الگ کیا، لیکن اگر ہم دونوں زبوروں کو ملا کر اکٹھا پڑھیں تو ہمیں اس بات کو یقین کرنے میں مشکل نہیں ہوتی کہ یہ دراصل ایک ہی زبور ہے۔ زبور 20 میں بنی اسرائیل قوم مذہبی قیادت بادشاہ فتح یابی کے لیے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور زبور 21 جو ہے اب فتح یابی بنی اسرائیل قوم کو، داؤد بادشاہ کو، خدا کے لوگوں کو مل چکی ہے۔ 21 زبور جو ہے جو فتح یابی کی شکر گزاری کا زبور ہے، یعنی زبور 20 جو ہے یہ ایک دعا ہے اور زبور 21 جو ہے وہ جواب دعا ہے۔ آج کی صبح ہم زبور 21 پر غور کریں گے، جس کا عنوان نئی بائبلوں میں ہے فتح یابی کے لیے شکر گزاری۔ میرے عزیزو، 4 بنیادی حصے اس زبور کے ہیں، اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی 6 آیات جو ہیں اس میں خداوند کا بندہ جو ہے داؤد، چونکہ یہ زبور داؤد کا لکھا ہوا ہے، وہ ماضی میں ہونے والے کام کے لیے، اس فتح یابی کے لیے، اس دعا کے لیے جو فتح یابی کے لیے مانگی گئی ہے، پہلی 6 آیات کے اندر خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوا نظر آتا ہے، خداوند کی ستائش کرتا ہے کہ ماضی میں خداوند نے اس کے لیے کیا 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 ہے۔ وہ پوری قوم کے ساتھ مل کر پہلی 6 آیات کے اندر خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے، جبکہ اس زبور کی جو 7ویں آیت ہے اس میں وہ بیان کرتا ہے اپنے ایمان کی بابت، اور وہ 7ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ بادشاہ کا توکل خداوند پر ہے اور حق تعالیٰ کی شفقت کی بدولت اسے ہرگز جنبش نہ ہوگی۔ وہ اپنے یقین کا، اپنے ایمان کا اظہار 7ویں آیت میں کرتا ہے کہ چونکہ بادشاہ کا یقین، بھروسہ، ایمان، اعتقاد، توکل خدا کی ذات پر ہے، اس لیے حق تعالیٰ کی شفقت کے باعث اسے جنبش نہ ہوگی، بلکہ خداوند اسے قائم اور مضبوط رکھے گا۔ جبکہ اس زبور کا جو تیسرا حصہ ہے وہ 8ویں آیت سے لے کر 12ویں آیات پر مبنی ہے، اور 8ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک
میرے عزیزو، وہ مستقبل میں امید کرتا ہے کہ خدا اس کے تمام دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، ان کو لقمہ اجل بنا دے گا۔ خداوند اس کے دشمنوں کو ڈھونڈ نکالے گا، ان کو نیست و نابود کر دے گا، جلتے تنور کی مانند کر دے گا، ان کو ہلاک کر دے گا، ان کی نسل باقی نہیں رہے گی۔ سو 8ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک وہ اس بات کی امید کرتا ہے کہ خداوند اس کے دشمنوں کا کلا کما کر دے گا۔ جبکہ اس زبور کی جو آخری 13ویں آیت ہے، وہ اس ساری صورتحال کے پیش نظر کہ خداوند نے ماضی میں اس کے لیے کیا کیا، اس کو فتح یابی بخشی، اس کے دل کی مراد کو خداوند نے پورا کیا۔ 7ویں آیت میں اس کو اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے خداوند پر۔ 8ویں سے 12ویں آیات میں وہ اس بات کی امید کرتا ہے کہ خداوند اس کے دشمنوں کو ختم کر دے گا۔ اب وہ حال کے لیے 13ویں آیت میں کیا کرتا ہے کہ اب ہم کیا کریں گے؟ 13ویں آیت میں کہتا ہے خداوند تو اپنی ہی قوت میں سر بلند ہو، ہم گا کر تیری قدرت کی ستائش کریں گے۔ یہ ہے اس کا پلان۔ خداوند نے اسے فتح یابی بخشی، اس کا ایمان چونکہ خداوند کی ذات پر ہے، اس لیے حق تعالیٰ کی شفقت کی بدولت اسے جنبش نہیں ہوگی، خداوند اس کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس لیے وہ کہتا ہے اب ہمارا فیصلہ یہ ہے، اور وہ کہتا ہے خداوند تو اپنی قدرت میں سر بلند ہو، ہم گا کر تیری ستائش کریں گے۔ سو 4 حصے اس زبور کے ہیں جن پر ہم تھوڑی دیر کے لیے غور کریں گے۔ پہلی 6 آیات کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اگر میں آپ سب کو کہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے دیکھیں تو میرے عزیزو، دراصل خداوند کا بندہ داؤد جو ہے، ان پہلی 6 آیات میں زبور نویس جو ہے وہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر مذہبی قیادت کے ساتھ پیچھے دیکھ رہا ہے۔ وہ ماضی میں خدا کے کیے جانے والے کاموں کی طرف غور کر رہا ہے، اور یقیناً وہ ماضی میں جو خدا نے اسے فتح بخشی ہے، جو زندگی بخشی ہے، خداوند نے جو اس کے دل کی مراد کو پورا کیا ہے، خداوند نے جو اس کے منہ کی درخواست کو نامنظور نہیں کیا، وہ ان ساری باتوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کر رہا ہے۔ وہ گویا ماضی میں ہونے والے خدا کے ان کاموں کے لیے جو بادشاہ کے لیے خداوند نے کیے ہیں، جو بنی اسرائیل قوم کے لیے خداوند نے بالخصوص کیے ہیں، وہ اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کر رہا ہے۔ وہ پیچھے دیکھ رہا ہے کہ خداوند نے اس کے لیے، اس کی قوم کے لیے کیا 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 ہے۔ اور جب وہ پیچھے دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ خداوند تیری قوت سے بادشاہ خوش ہوگا اور تیری نجات سے اسے شادمانی ہوگی۔ آگے چل کر وہ بیان کرتا ہے خدا کے کاموں کو جو خدا نے اس کی زندگی میں کیے ہیں۔ وہ کیا کام ہے؟ تو نے اس کے دل کی آرزو پوری کی ہے، تو نے اس کے دل کی آرزو پوری کی ہے، اور تو نے اس کے منہ کی درخواست کو نامنظور نہیں کیا۔ وہ خدا کا شکر ادا کر رہا ہے کہ جو درخواست بنی اسرائیل قوم نے بادشاہ کے ساتھ مل کر 20ویں زبور میں کی تھی کہ وہ تیرے سب ہدیوں کو یاد رکھے، وہ تیری سوکھلی قربانی کو قبول کرے، وہ تیرے دل کی آرزو بھر لائے اور تیری سب مشورت پوری کرے، وہ خداوند نے جو درخواست 20 زبور کی صورت میں خداوند کے حضور رکھی گئی تھی، خداوند نے اسے کیا کر دیا ہے؟ پورا کر دیا ہے۔ زبور نویس خداوند کا بندہ داؤد بادشاہ زبور 21 کی پہلی 6 آیات میں ان کاموں کے لیے جو خدا نے فتح یابی کے طور پر اس کے لیے انجام دیے ہیں، اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کر رہا ہے۔ تو نے اس کے دل کی آرزو پوری کی ہے اور اس کے منہ کی درخواست کو نامنظور نہیں کیا۔ یاد رکھیں 2 طرح کی خواہشات ہوتی ہیں انسانوں کی۔
दो तरह की तमन्नाएं आरज़ुएं होती हैं। कुछ ऐसी ख्वाहिशात होती हैं, तमन्नाएं होती हैं, हमारी दरख्वास्तें होती हैं जिनको हम मुंह पर लाते हैं, और कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम कभी मुंह पर नहीं लाते, लेकिन हमारे दिल के अंदर कुछ ख्वाहिशात होती हैं, कुछ तमन्नाएं होती हैं, आरज़ुएं होती हैं। खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है कि तूने मेरे मुंह की दरख्वास्त को भी सुना है और तूने मेरे दिल की आरज़ू को भी क्या किया है, पूरा किया। खुदावन का बंदा दाऊद खुदावन से प्यार करता था। खुदावन ने उसकी बाबत कहा कि ये मेरे दिल की मर्जी के मुआफिक मुझे मिल गया। खुदावंद उससे इस कदर प्यार करता था, जब वो मुश्किल मुसीबत में होता था, ज़बूर 20 की सूरत में खुदावंद के सामने इल्तिजा करता था, अपने दिल की आरज़ू को, मुंह की दरख्वास्त को खुदा के सामने गुज़रानता था, और ज़बूर 21 में उसका जवाब मिलता है, तूने उसके दिल की आरज़ू पूरी की है और उसकी मुंह की दरख्वास्त को नामंजूर नहीं किया, क्योंकि खुदावंद ने उसकी दुआ का जवाब दिया है। खुदावंद ने उसकी दरख्वास्त को नामंजूर नहीं किया है, खा वो दिल में थी या जुबान पर आई, वो इस बात के लिए खुदावंद का शुक्र कर रहा है। आज की सुबह हमारे लिए मौका है कि हम भी दाऊद बादशाह के साथ मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। आप उस बात के लिए भी शुक्रगुजारी कर सकते हैं जिन दरखास्तों को आपने अपने मुंह के जरिए से दुआ की सूरत में दूसरे बहन भाइयों को दुआ की दरखास्त करने के जरिए से खुदावंद के सामने रखा, और खुदावंद ने आपकी फरियाद को सुना, आपकी दरखास्त को नामंजूर नहीं किया। और अगर कोई बात ऐसी थी जो आपके दिल में थी और आपने खुदावंद के सामने रखी और खुदावंद ने उसका जवाब दिया, खुदावंद को ये पसंद है कि जिस तरह खुदावंद का बंदा दाऊद अपनी दिली आरज़ू के लिए और मुंह की दरख्वास्त के लिए खुदावंद का शुक्र करता है, हम पर भी वाजिब है कि खा हमारे होंठों की दरख्वास्त हो या हमारे दिल की मुराद हो, अगर खुदावंद ने हमारी मुराद को पूरा किया है, दिल की आरज़ू को खुदावंद पर लाया है, तो हम पर वाजिब है कि हम खुदावंद की क्या करें, शुक्रगुजारी करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, खुदावंद तेरी कुव्वत से बादशाह खुश होगा, तेरी नजात से उसे शादमानी होगी, क्योंकि तूने उसके दिल की आरज़ू को पूरा किया है और तूने उसकी मुंह की दरख्वास्त को नामंजूर नहीं किया है। हमें अपने खुदावंद की तारीफ करनी है कि वो ना सिर्फ हमारे होंठों पर आने वाली बातों का एहतराम करता है, बहुत दफ़ा वो हमारे दिल में छुपी ख्वाहिशात को भी भर लाता है। लाजमी नहीं है कि हर एक ख्वाहिश पूरी हो, लेकिन बहुत दफ़ा खुदावंद वाकई हमारे दिलों में मौजूद ख्वाहिशात का भी एहतराम करता है और उनको पूरा करता है। तीसरी आज बड़ी ही काबिल गौर है, क्योंकि तू उसे उम्दा बरकतें बख्शने में पेश कदमी करता, पहल करता है, पेश कदमी करता है। गोया खुदावंद तू आगे बढ़कर उसे उम्दा बरकतों से नवाजता है, यानी उसे अच्छी अच्छी बरकतों से नवाजता है। और ये बिल्कुल वैसे ही अल्फाज हैं जो ज़बूर 103 के अंदर हैं, और हम गाते हैं, तेनू चंगियां चीज़ां नाल रजांदा खुदा है, तो उम्र भर उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ों से क्या करता है, आसूदा करता है। यहाँ पर दाऊद के वैसे ही अल्फाज हैं कि तू बादशाह को क्या करता है, उम्दा बरकतें बख्शने में पेश कदमी करता है, सुस्त रवि नहीं करता बल्कि जल्दी करता है, आगे बढ़कर तू दे उसे दाऊद को अच्छी अच्छी बरकतें, अपनी कौम को या उसके बादशाह को तो अच्छी अच्छी बरकतें बख्शने में पेश कदमी कर रहा है। उन बरकतों के लिए जो खुदावंद ने अपने बंदा को अनायत की है, वो उसके लिए खुदावंद की क्या करता है, शुक्रगुजारी करता है। वो तमाम बरकतों को जो खुदावंद की तरफ से मिली है उन्हें उम्दा बरकतें कहते हैं, प्रीशियस ब्लेसिंग कहता है, उन्हें अच्छी बरकतें कहता है। जो जो बरकत खुदावंद ने आज हमें दी आज तक, वो सब बरकतें अच्छी हैं, वो सब बरकतें अच्छी हैं, क्योंकि वो खुदावंद की तरफ से आती हैं। और फिर वो कहता है तीसरी आयत के दूसरे में, और खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखता है, खालिस सोने का ताज उसके सर पर रखता है। मैं पढ़ रहा था, मेरे पास एक किताब है
پادری فلپ ایوسن رائٹر ہے اور اس کے اور ایک اور خدا کا خادم ہے جس کا نام ویرن بی ویرسبی ہے. وہ دونوں کہتے ہیں کہ جب خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ خالص سونے کا تاج اس کے سر پر رکھتا ہے تو اس کا ایک پس منظر ہے. بنی امون کے خلاف بنی اسرائیل قوم کی جنگ ہوئی اور جب یوآب نے بنی امون کے علاقے ربا کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تو اس نے کہا، اس نے داؤد کو بلایا، داؤد آ جا، اس شہر کو زیر کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو سر کروں اور یہ شہر میرے نام سے کہلائے. داؤد اپنے لشکر کے ساتھ اس شہر ربا پر حملہ آور ہوا جس کا ذکر سیموئیل کی کتاب کے دوسرے سیموئیل کی کتاب کے 12ویں باب کی 30ویں آیت میں ملتا ہے. اور اس نے بنی امونیوں کے بادشاہ کو زیر کر لیا داؤد نے، اور کلام کہتا ہے کہ اس کا تاج، بنی امون کے بادشاہ کا تاج اس کے سر پر سے اتارا گیا، اور کلام کہتا ہے وہی تاج داؤد کے سر پر رکھا گیا. آپ کی دلچسپی کے لیے بتانا چاہتا ہوں اس کا وزن پتہ کتنا تھا؟ 1 کنتار. دوسرا سیموئیل اس کے 12ویں باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس تاج کا وزن جو کہ غیر قوم بادشاہ سے لیا گیا اس کو زیر کرنے کے بعد وہ خالص سونے کا تاج تھا اور داؤد کے سر پر رکھا گیا. 1 کنتار اس کا وزن تھا. 1 کنتار 38 کلو 50 گرام ہوتا ہے. 38 کلو 50 گرام تقریباً 1 من کے قریب اس کا وزن تھا جو اس بادشاہ سے دے دیا گیا، اور وہ تاج خداوند کے بندہ داؤد کو پہنایا گیا. وہ خداوند کا کیوں نہ شکر گزار ہو اور کہے کہ تو اسے عمدہ برکتیں بخشنے میں پیش قدمی کرتا ہے اور خالص سونے کا تاج اس کے سر پر رکھتا ہے. پتہ نہیں سر پر 1 من اس نے کیسے رکھ لیا، لیکن یہ کوئی مشکل بات بھی نہیں ہے. جو پلے دار ہیں، دہاڑی دار ہیں، ہم اس بات کو سمجھ دیتے ہیں. بہت دفعہ سر پہ ہم بھی گاؤں میں رہتے رہے ہیں، جانور رکھتے رہے ہیں، توڑی شوڑی جب لینے جاتے تھے، چارہ لینے کے لیے جاتے تھے، بہت سارا وزن ہم سر پہ رکھ لیتے تھے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. داؤد ایک سورما تھا، ایک جنگجو آدمی تھا، اس نے اس وزن کو اٹھایا ہوگا. اس تاج کی خوبصورت بات یہ تھی کہ یہ سر کر کے لیا گیا اور یہ خالص سونے کا تاج تھا، وزنی تاج تھا جو اس کے سر پر سجایا گیا. داؤد اس بات کے لیے خداوند کا شکر کرتا ہے کہ خداوند نے اس کی دعا کو، التجا کو سنا، دل کی آرزو کو پورا کیا، اس کی منہ کی درخواست کو رد نہیں کیا. خداوند ان ساری برکتوں کے لیے جو خداوند نے اسے عنایت کی اور خاص طور پر اس تاج کے لیے جو خداوند نے اسے بخشا، وہ اس کے لیے خداوند کی کیا کرتا ہے؟ شکر گزاری کرتا ہے. بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اس تاج سے مراد وہ تاج بھی ہے جو خداوند نے اسے بادشاہ ہونے کے لیے دیا تھا. یہاں وہ اپنی تاج پوشی کے لیے بھی خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے کہ خداوند تو نے مجھ ناچیز شخص کو جو محض ایک چرواہا تھا، ایک عام گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، تو نے اس کو اٹھا کر بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ بنایا. اس کے سر پر شادمانی کا تاج اس کے سر پر رکھا. وہ کچھ خدا کے خادم کہتے ہیں یہاں پر وہ اس بلاوے کے لیے جو بادشاہ کی حیثیت سے خداوند نے اسے بخشا، وہ اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کر رہا ہے. کوئی بھی بات ہو، وہ بنی امونیوں کے ہاتھ سے لیا ہوا تاج ہو یا میرے عزیزو وہ تاج ہو جو اسے بادشاہ کے طور پر بادشاہ ہونے کے لیے پہنایا گیا، اس سے ایک بات ضرور ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہونے والے خدا کے کاموں کے لیے خدا کی کیا کر رہا ہے؟ شکر گزاری کر رہا ہے. اور جب خدا ہماری زندگیوں میں بھی کوئی کام کرتا ہے، ہمیں ضرور ان باتوں کو یاد رکھنا ہے اور ان ساری باتوں کے لیے جس میں سرفرازی خصوص شامل ہے، اس میں ہم نے خدا ان کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے. پھر وہ کہتا ہے اس نے تجھ سے زندگی چاہی، تو نے اسے بخشی،
بلکہ عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے، وہ عمر کی درازی کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر 5ویں آیت میں کہتا ہے تیری نجات کے سبب سے اس کی شوکت عظیم ہے، تو اسے حشمت اور جلال سے آراستہ کرتا ہے، تو اس سے کیونکہ تو نے ہمیشہ کے لیے اسے برکتوں سے مالا مال کیا ہے، وہ ساری برکتوں کے لیے، وہ اپنی حشمت اور جلال کے لیے جو بادشاہ کی حیثیت سے اس کو بنی اسرائیل قوم کی طرف سے ملا تھا، وہ اس کے لیے بھی کس کو کریڈٹ دیتا ہے؟ خدا کو دیتا ہے۔ جو عزت، جو سرفرازی، جو مرتبہ، جو فضیلت خداوند آپ کو دیتا ہے، اس کا سارا کریڈٹ بھی ہمیں کس کو دینا ہے؟ خداوند کو دینا ہے۔ اور ان پہلی 6 آیات میں وہ خداوند کو ساری باتوں کے لیے جو خدا نے اس کے لیے، اس کی قوم کے لیے انجام دیے ہیں، وہ ان کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور پھر 7ویں آیت میں وہ اپنے ایمان کے لیے خاص بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ بادشاہ کا توکل خداوند پر ہے اور حق تعالیٰ کی شفقت کی بدولت اسے ہرگز جنبش نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں خدا ہمارے قائم رہنے کا انحصار 2 باتوں پر ہے۔ بطور ایماندار ہمارے روحانی طور پر قائم رہنے کا انحصار 2 باتوں پر ہے۔ ایک بات جس کا تعلق ہے ہماری ذات کے ساتھ، اور دوسرا تعلق ہے خدا کی ذات کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے چونکہ بادشاہ کا توکل، بادشاہ کا ایمان، بھروسہ خدا کی ذات پر ہے، اس لیے خدا اسے جنبش نہیں ہونے دے گا۔ اور دوسری چیز جس کو وہ خدا سے منسوب کرتا ہے، حق تعالیٰ کی شفقت کی بدولت، حق تعالیٰ کی شفقت کی بدولت۔ مزامیر کی کتاب کے اندر خدا کی شفقت کا کثرت سے ذکر ہے، اور میں نے بتایا تھا تقریباً 200 سے زیادہ مرتبہ بائبل مقدس میں، خاص طور پر پرانے عہد نامے میں خدا کی شفقت کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے جنبش نہیں ہوگی کیونکہ میرا بھروسہ خداوند پر ہے، مجھے جنبش نہیں ہوگی، میں قائم رہوں گا بادشاہ کی حیثیت سے کیونکہ خداوند کی شفقت میرے ساتھ ہے۔ آج میں سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خداوند میں قائم رہیں، آپ کے بچے خداوند میں قائم رہیں، تو بلا شبہ ہمارے قائم رہنے کا انحصار خدا کی شفقت پر ہے، خدا کی مہربانی پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خداوند پر بھروسے کی، توکل کرنے کی بھی ازحد ضرورت ہے۔ کیا صرف آپ خداوند کی شفقت پر انحصار کرتے ہیں یا اس پر کامل بھروسہ، یقین اور ایمان بھی رکھتے ہیں؟ اگر آپ خداوند میں قائم رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو خداوند پر داؤد بادشاہ کی طرح پورا توکل کرنا ہوگا، پھر خداوند کی شفقت آپ کو ہمیشہ سنبھالے رہے گی۔ 8ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک وہ امید کرتا ہے، مستقبل کی طرف دیکھتا ہے۔ پچھلی 6 آیات میں وہ ماضی کی طرف دیکھتا ہے کہ خدا نے اس کے لیے کیا کیا۔ 7ویں آیت میں وہ اپنے ایمان اور خدا کی شفقت کی ستائش کرتا ہے، اور 8ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک وہ امید کر رہا ہے کہ خداوند اس کے دشمنوں کو ہلاک کر ڈالے گا۔ تیرا ہاتھ تیرے سب دشمنوں کو ڈھونڈ نکالے گا، تیرا دانا ہاتھ تجھ سے کینہ رکھنے والوں کا پتہ لگا لے گا۔ تو اپنے قہر کے وقت ان کو جلتے تنور کی مانند کر دے گا، خداوند اپنے غضب میں ان کو نگل جائے گا اور آگ ان کو کھا جائے گی، اور ان کے پھل کو زمین پر سے نیست و نابود کر دے گا، اور ان کی نسل کو بنی آدم میں سے، کیونکہ انہوں نے تجھ سے بدی کرنا چاہی، انہوں نے ایسا منصوبہ باندھا جسے وہ پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ تو ان کا منہ پھیر دے گا اور تو ان کے مقابلے میں اپنے چلے چڑھائے گا۔ تیر کمان کی وہ بیلٹ یا ربڑ جس پر تیر کو چڑھا کر چلایا جاتا تھا اسے چلا کہا جاتا تھا۔ میرے عزیزو، یہاں پر ان آیات کے اندر داؤد بادشاہ اگرچہ پیچھے وہ شکر گزاری کرتا ہے کہ کس طرح سے خداوند نے اس کے دشمنوں کو اس کی زندگی سے دور کیا، لیکن وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ مستقبل میں بھی ابھی اس کے دشمن باقی ہیں، ابھی اسے بہت ساری ایسی قوتوں کا سامنا کرنا ہے جو اسے زیر کر سکتی ہیں، لیکن چونکہ اس کا بھروسہ خداوند پر ہے، اس کا توکل خداوند پر ہے، وہ خداوند کی شفقت
کا امیدوار ہے، اس لیے وہ امید کرتا ہے کہ خداوند نے جس طرح ماضی میں اس کے دشمنوں کو اس سے دور کیا اور اسے فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا فرمایا، خداوند مستقبل میں بھی اس کے دشمنوں کو اس کی زندگی سے کیا کرے گا؟ دور کرے گا۔ جس خداوند نے آپ کو ماضی میں سنبھالا اور آپ کی زندگی سے ان پریشانیوں کو، ان دکھوں کو، ان مشکلات کو دور کیا، وہی خدا کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے، مستقبل میں آنے والی پریشانی اور دکھوں کو بھی آپ کی زندگی سے کیا کرے گا؟ دور کرے گا۔ 13ویں آیت، اب اس کا پلان کیا ہے؟ اس کا پلان یہ ہے، اے خداوند تو اپنی قوت میں سر بلند ہو، ہم گا کر تیری قدرت کی ستائش کریں گے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ چونکہ خداوند نے اس کی دعاؤں کو سنا، خداوند نے اسے عمدہ برکتیں بخشی، خالص سونے کا تاج اس کے سر پر رکھا، خداوند نے اسے برکتوں سے مالا مال کیا، خداوند نے اسے خوش خرمی بخشی، خداوند پر اس کا توکل اور بھروسہ ہے، خداوند اس کے دشمنوں کو اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا اور اسے قائم رکھے گا۔ اس لیے کہتا اب تو ہم گا کر خداوند کی کیا کریں گے؟ ستائش کریں گے۔ پریزنٹ اس کا جو ریزولوشن ہے، اس کا جو حال کے لیے مسمم ارادہ ہے، پلاننگ ہے، وہ کیا ہے؟ خداوند کی ستائش کرنا۔ جس خدا نے ماضی میں آپ کی زندگی سے مشکلات کو دور کیا، آپ کی دعاؤں التجاؤں کو سنا، جو خدا مستقبل میں آپ کی مشکلات پریشانیوں کو دور کرے گا، آپ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کا جو فوری رد عمل ہونا چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے؟ خداوند کی ستائش، خداوند کی تعظیم۔ ہم گا کر خداوند کی ستائش کریں گے، کیونکہ اس نے ماضی میں جو مشکلات آئی ان سے ہمیں نکالا، فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کیا۔ خداوند کی شفقت کی بدولت وہ کہتا ہے خداوند مجھے جو بخش نہیں ہوگی، اور وہ امید کرتا ہے کہ خداوند اس کے دشمنوں کو اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور کرے گا۔ اس لیے وہ فیصلہ کرتا ہے میں تو گا کر خداوند کی ستائش کروں گا۔ جو کام خداوند نے آپ کے لیے کیے ہیں، جو درخواستیں خداوند نے آپ کی سنی ہیں، اس کے لیے خداوند کا شکر کیجئے۔ جو برکتیں خداوند نے آج تک ماضی کو دیکھتے ہوئے جو برکتیں خداوند نے آپ کو دی ہیں، جو سرفرازی بخشی، اس کے لیے خدا کا شکر کریں۔ وہ خوشی اور شادمانی بچوں کی صورت میں، روپے پیسے کی صورت میں، اس کے ساتھ ساتھ نجات کی برکت کی صورت میں جو خدا نے آپ کو بخشی ہے، ساری باتوں کے لیے خدا کا شکر کیجیے۔ خداوند پر توکل رکھیے، وہی آپ کو قائم رکھے گا اور وہی آپ کے دشمنوں کو آپ کی زندگی سے مستقبل میں بھی دور کرے گا۔ اور ہمیشہ خداوند کی ستائش کرتے رہیے۔ خداوند آج کے کلام کی وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔